رمضان کیسے شروع ہوا؟ پہلے رمضان کی حیرت انگیز داستان۔ مدینہ کی سرزمین ہے، اسلام ابھی نیا مضبوط ہو رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، وسائل محدود ہیں، اور اسی دوران ایک حکم نازل ہوتا ہے، تم پر روزے فرض کیے گئے، دن میں شدید گرمی، رات میں عبادت۔ اور اسی رمضان میں بدر جیسا عظیم معرکہ بھی پیش آیا۔ خواتین و حضرات، آج ہم پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک کا حیران کن سفر کریں گے۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے، جسے خصوصی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا اور روزے فرض کیے گئے۔ لیکن دنیا میں رمضان کب اور کیسے شروع ہوا، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ رمضان کی 3 خاص عبادات کون سی ہیں جو ہمیں لازمی طور کرنی چاہیے۔ تو چلیے دوستو، اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں رمضان کب اور کیسے شروع ہوا۔ رمضان المبارک کی ابتدا کا تعلق اسلام کی ابتدائی تاریخ سے ہے۔ اسلام سے پہلے بھی مختلف اقوام میں تصور موجود تھا، لیکن اسلام نے اسے ایک مکمل اور منظم عبادت کی شکل دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ روزہ صرف امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں ہوا، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی کسی نہ کسی صورت میں روزے لازم تھے۔ البتہ رمضان المبارک کے روزوں کو اسلام نے باقاعدہ ایک مہینے کے لیے مخصوص کیا۔ دوستو، اسلام میں روزے ہجرت کے دوسرے سال 2 ہجری میں فرض کیے گئے۔ اس سے پہلے مسلمان نفل روزے رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو ہر بالغ صحت مند مسلمان پر ان کا اہتمام ضروری قرار دیا گیا۔ پہلا رمضان المبارک 2 ہجری میں آیا، اور اسی رمضان میں ایک اہم ترین واقعہ پیش آیا جس نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ تھا غزوہ بدر۔ یعنی رمضان المبارک کی فرضیت کے ساتھ ہی مسلمانوں کو ایک بڑے امتحان سے بھی گزارا گیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح دلائی۔ اسلام کے ابتدائی دور میں رمضان کے روزے رکھنے کا طریقہ آج سے کچھ مختلف تھا۔ جب رمضان المبارک میں روزے فرض کیے گئے تو شروع میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ طریقہ مقرر کیا گیا تھا، جو بعد میں تبدیل کر دیا گیا۔ جب روزہ فرض ہوا تو ابتدا میں یہ قاعدہ تھا کہ مسلمان افطار کے وقت کھانا کھا سکتے تھے، لیکن اگر وہ سونے کے بعد جاگتے تو کھانے پینے اور بیوی کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اگلے روز تک مسلسل روزہ رہتا تھا۔ یعنی اگر کوئی افطار کے بعد سو جاتا تو اگلے دن مغرب تک کھانے پینے سے رکا رہتا، چاہے رات میں بھوک یا پیاس کتنی ہی کیوں نہ لگے۔ یہ طریقہ کچھ لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ دن بھر روزہ رکھنے کے بعد اگر غلطی سے سونے کے بعد جاگ جاتے تو وہ اگلے دن تک کچھ بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ ایک صحابی حضرت قیس بن سرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ وہ افطار کے وقت گھر پہنچے، لیکن کھانے سے پہلے نیند آ گئی۔ جب وہ جاگے تو انہیں اگلے دن تک بھوکا پیاسا رہنا پڑا، اور یہ ان کے لیے بہت دشوار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی تو قرآن مجید میں ایک نرمی کا حکم نازل فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہوا کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے، پس اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں معاف فرمایا۔ پس اب ان سے مباشرت کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اس آیت کے نزول کے بعد
روزے کا آج والا نظام مقرر ہوا، جس میں افطار کے بعد سونے کے باوجود کھانے پینے کی اجازت دی گئی۔ سحری کو لازمی قرار دیا گیا تاکہ روزہ دار کے لیے آسانی ہو۔ رمضان میں رات کے وقت ازدواجی تعلقات کی اجازت دی گئی جو پہلے ممنوع تھے۔ اگرچہ روزے کے ابتدائی ایام میں کچھ سختیاں تھیں، لیکن صحابہ کرام اور مسلمان انتہائی جذبے اور شوق کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ سخت ترین بھوک اور پیاس کے باوجود بھی اللہ کی عبادت میں لگے رہتے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، قرآن سنتے اور تراویح میں شرکت کرتے۔ مساجد میں زیادہ رونق ہوتی تھی اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے تھے۔ صدقہ و خیرات کا رجحان بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ صحابہ اکرام دن میں روزے رکھتے اور رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ سادگی اور قناعت پسندی نمایاں تھی۔ لوگ کم کھاتے اور زیادہ عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ جنگ بدر بھی رمضان میں ہوئی، جو اس بات کی علامت تھی کہ صحابہ اکرام کا روزہ رکھنے کے باوجود حوصلہ اور ہمت کم نہیں ہوئی، بلکہ ایمان اور زیادہ مضبوط ہوا۔ جب ہجرت کے دوسرے سال 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ مسلمانوں کو پہلی بار ایک مکمل مہینہ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی سال میں زکوٰۃ بھی فرض ہوئی تاکہ روزے کے ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد کا نظام بھی قائم ہو۔ بلکہ دوستو، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ رمضان کا نام رمضان کیوں رکھا گیا۔ دوستو، عربی زبان میں رمضان کا مطلب جلا دینے والی گرمی ہے۔ اس مہینے کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب عربوں نے مہینوں کے نام رکھے تو اس وقت شدید گرمی کا موسم تھا، اور اس مہینے میں لوگوں کے دل اللہ کی محبت اور عبادت سے جل اٹھتے ہیں، یعنی نرم ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادت کے لیے اتنی کوشش کرتے کہ جتنی کسی اور مہینے میں نہ کرتے، بلکہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہوتے تھے۔ اس حوالے سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں 3 باتوں کا فرق ہوتا تھا۔ پہلا فرق تو روزے کا ہی تھا کہ باقی سال کسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزے نہیں رکھتے تھے۔ پیر سے جمعرات یا پھر قمری مہینے کے درمیان کے 3 روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور پھر رمضان کے مکمل روزے رکھتے تھے۔ رمضان کے مکمل روزے ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہیں۔ بلا مجبوری اس کا ترک کبیرہ گناہ ہے۔ مجبوری کے ساتھ ترک کرنے پر قضا واجب ہے، جبکہ بعض صورتوں میں کفارہ یا فدیہ دینا ضروری ہے۔ دوسرا فرق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بتلاتی ہیں کہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی تلاوت باقی سال سے دگنی ہو جاتی تھی۔ باقی سارا سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاوت کرتے تھے اور دوسروں سے بھی سنتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے اور اہتمام کے ساتھ قرآن مجید سننا بھی عبادت ہے۔ دونوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یکساں ثواب بتلایا ہے۔ فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو پڑھنے والے کو بھی ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور سننے والے کو بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ باقاعدہ نیت کے ساتھ سنا جائے، سننے کا خاص اہتمام ہو اور عادات کے ساتھ سنا جائے۔ دوستو، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں انسان اپنی ذاتی اصلاح بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماتا ہے۔ دوستو، اس رمضان میں ذکر و تسبیحات کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں پر بکثرت استغفار کر سکتے ہیں،
کیونکہ ہر چیز کا ایک موسم اور سیزن ہوتا ہے جس میں انسان دام کم اور چیز زیادہ وصول کرتا ہے۔ جس طرح گندم اگر سیزن کے موقع پر لی جائے تو پیسہ کم لگتا ہے اور گندم زیادہ وصول ہوتی ہے بنسبت اس موقع کے جس میں سیزن نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح نیک کام تو انسان کرتا رہتا ہے اور کرنے بھی چاہیے، لیکن تمام مہینوں میں ایک مہینہ ایسا ہے جس میں انسان نیک کام اگر تھوڑا سا بھی کر لے تو اس کو اجر کئی گنا ملتا ہے، جس طرح کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ نہایت رحمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں پر خصوصی کرم فرمایا اور اس مہینے کی عبادت کا ثواب بھی عام مہینوں کی عبادت سے زیادہ عنایت فرمایا۔ اس مہینہ میں کوئی نفل پڑھے تو ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک رات کا ثواب ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر قرار دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس مہینے کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت سے جہنمیوں کو رہائی نصیب فرماتے ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کی ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ یہاں سے یعنی جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر دن اور رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت ہم کو دعاؤں کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اس رحمت والے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر 2 خاص عبادتیں مقرر فرمائی ہیں، ایک دن کا روزہ اور دوسری رات کی تراویح۔ روزے کے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور کہیں یہ ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں، ان کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اور کہیں گناہوں کی معافی کا یوں اعلان فرمایا کہ جس آدمی نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پہلے والے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، اور ایک مقام پر تو یوں ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ تو ذرا سوچیں، اگر روزہ کے بدلے ہمیں اللہ تعالیٰ مل جائے تو کیا یہ سودا سستا نہیں؟ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک دن اپنے تمام وزیروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ سب اشرفیاں دینار تمہارے لیے ہیں، اور یہ جواہر اور موتی بھی تم اٹھا لو۔ ان سب کو پھینک کر وہ چل دیا، لیکن اس کا ایک وزیر اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے اشرفیوں، موتیوں اور جواہر کی طرف توجہ ہی نہ دی اور وہ بادشاہ کے پیچھے چلتا رہا۔ بادشاہ نے دیکھا تو سوال کیا، آپ میرے پیچھے کیوں آئے ہیں؟ کیا آپ کو ان موتیوں اور جواہرات کی ضرورت نہیں؟ تو اس وقت وزیر نے جواب دیا اور کہا، بادشاہ سلامت، جن کو جواہر چاہیے تھے وہ لے رہے ہیں، لیکن مجھے تو بس آپ چاہیے، کیونکہ جس کو آپ مل گئے اس کو جواہر بھی مل گئے اور موتی بھی، لہٰذا مجھے آپ کی رفاقت ہی پسند اور مطلوب ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہر آدمی عبادت اللہ کی رضا کے لیے، اس کی رحمت کے حصول کے لیے کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، یعنی اگر مجھے اللہ مل گیا تو روزے کے ذریعے اللہ اپنی معرفت عنایت فرما دیں تو ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم روزے میں زبان، کان، آنکھ اور دیگر اعضائے جسمانیہ کی حفاظت بھی کریں گے، کیونکہ روزہ ڈھال بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ دے۔ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنے دشمن سے حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے کے ذریعے بھی انسان اپنے دشمن شیطان سے حفاظت کرتا ہے۔ ایک روایت میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اللہ کے عذاب سے، اور دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ تو ارشاد فرمائیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ اور غیبت سے، اور یہ بیماری جہاں مردوں میں ہے اس سے کہیں زیادہ خواتین میں موجود ہے۔ جو ہی 2 خواتین اکٹھی بیٹھیں گی کسی نہ کسی کی خیر نہیں،
اللہ ہمیں غیبت اور جھوٹ بولنے سے محفوظ فرمائے۔ اگر ہم نے روزے کی حالت میں بھی غیبت اور جھوٹ نہ چھوڑا تو ہم سارا دن روزہ تو رکھیں گے لیکن ہمیں اس کا ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں بھوکا رہنے کے سوا بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو جاگنے کے سوا بھی کچھ نہیں ملتا۔ دوسری، جو رمضان المبارک میں ایک خاص عبادت ہے وہ رات کی تراویح، کہ جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام یعنی رات کی تراویح کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ نماز تراویح خاص رمضان المبارک کی عبادت ہے اور اس میں گناہوں کی معافی کا اعلان ہے۔ اگر ذرا غور فرمائے تو اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے؟ کیا مغفرت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ مگر افسوس کہ ہمیں اس کی بھی قدر نہیں، اور اس عظیم الشان سنت کے ادا کرنے میں اس قدر لاپرواہی کی جاتی ہے کہ اللہ معاف فرمائے۔ نماز تراویح کی 20 رکعات یہ سنت موقدہ ہے اور عورتیں بھی اس سے محروم رہتی ہیں، حالانکہ مردوں کی طرح ان پر بھی تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت راتوں میں ایک رات ایسی بھی ہے جس کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں میں بہتر فرمایا۔ رمضان المبارک کی تمام راتوں سے بابرکت اور خیر کی رات ہے جس کو ہزاروں مہینوں سے افضل بتایا گیا ہے۔ اگر حساب لگایا جائے تو 1000 مہینوں کے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے تو گویا اس نے 83 سال 4 ماہ سے زیادہ کا زمانہ عبادت میں گزارا۔ در منصور میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی، پہلی امتوں میں نہیں ہے۔ روزہ اور تراویح کی طرح اس رات میں عبادت کرنے والے کے بھی اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس معاف فرما دے مجھے بھی۔ دوستو، رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ایک خاص عبادت اعتکاف کی بھی ہے۔ حدیث شریف میں اس کی فضیلت بھی آئی ہے۔ عورت کے لیے گھر کی وہ جگہ جس کو اس نے نماز پڑھنے کے لیے متعین کیا ہے، اور گھر میں اگر عورت نے کوئی جگہ نماز کے لیے متعین نہیں کی تو کسی کونے کو متعین کر کے اس میں بیٹھ جائے۔ عورتوں کے لیے یہ تو کام بہت آسان ہے، لیکن پھر بھی اس سے محروم رہتی ہیں۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اعتکاف کرنے والا یا کرنے والی گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ اعتکاف میں آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور وہ نیک کام جو باہر رہ کر کر سکتا تھا اب نہیں کر سکتا، مثلا مریض کی عیادت، نماز جنازہ وغیرہ، اس کا ثواب بھی اس کو اعتکاف کے دوران ملتا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے پر کس قدر رحمت ہے کہ اس کو صرف نیت پر ہی کاموں کا ثواب، جن کو وہ اعتکاف کے دوران نہیں کر سکتا، پورا عنایت فرما رہے ہیں۔ دراصل اللہ کی رحمت تو بندے کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ بنا دیتا ہے، جس کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیان مسافت سے زیادہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس رمضان میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نفل نیکی کی، وہ ایسے ہے جیسے دوسرے مہینوں میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں کوئی فرض ادا کیا
وہ ایسے ہے جیسے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے الریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو افطار کرائے اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ دوستو، رمضان المبارک نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہ معاف کیے جاتے ہیں، نیکیاں کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، استغفار کریں اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے دوستو، ویڈیو کے آخر میں یہ بھی جان لیجئے کہ دنیا کا آخری رمضان کیسا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، اور اس آخری رمضان کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی تمام تر مخلوقات سال کے عرصے کے اندر ختم کر دی جائیں گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جس سے سننے کے بعد انسان سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائیں گی، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ تو جس رمضان ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ ناظرین، یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی کے دور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اسی رمضان المبارک میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستاروں کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ اور ہاں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز رمضان المبارک کے اول حصے میں ہوگی یا پھر درمیانے حصے میں یا آخر میں ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور ایک اور روایت کے مطابق 70,000 لوگ رستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بقارت ضائع ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے، سجدوں میں گر جائے اور اللہ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ بلکہ یہ روایت بیان ہوئی ہے کہ رمضان المبارک میں ایک چیخ سنائی دے گی اور شوال المکرم میں شور شرابہ ہوگا اور ذکر کے مہینے میں بغاوت ہوگی اور ذی الحجہ میں خون خرابہ ہوگا، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک جمعہ کے رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال سے زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے کھڑکیاں بند کر لینا،
اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں اس چیز کا احساس ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور اللہ کی یہ تسبیح پڑھنا کہ پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ناظرین، اس آخری رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو رات کو چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا، اور جس رمضان کے اندر یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام تر بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا، اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی۔ دوستو، قیامت ایک بہت ہی خوفناک دن کا نام ہے۔ اس دن زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا ماری جائے گی۔ زمین میں جو کچھ مدفون ہے، زمین تمام انسانوں کو اپنے اندر سے باہر نکال دے گی۔ حاملہ عورتوں اور اونٹنیوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوں گی۔ اس دن انسان ہر رشتے اور تعلق کو بھول جائے گا۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ اس دن ریزہ ریزہ ہو کر غبار اور رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی مانند اڑیں گے۔ انسان اس ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر پکار اٹھے گا کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے۔ قرآن اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے، لوگ اس دن مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ ناظرین، ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ توجہ دلائی، کہا، ایک مومن کا اصل گھر آخرت ہے، یہ دنیا اس گھر کی تیاری کی جگہ ہے، لہٰذا اس کو اس کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ ہمہ وقت ہر لحظہ ہر آن اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس عارضی دنیا کو اپنا وطن نہ سمجھے، سفر کے دوران سونا جائے، اس میں مگن نہ ہو جائے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو منزل پر پہنچنا دشوار ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مومن کا اللہ سے یہ ایک معاہدہ ہوا ہے، اور وہ جان و مال کے بدلے جنت کا معاہدہ ہے۔ جنت بہت قیمتی چیز ہے، یہ تبھی ملے گی جب زبان کے اعلان کے ساتھ عمل سے ثابت کیا جائے، اپنی جان و مال، اپنی تمام صلاحیتوں، قوتوں اور ہنر مندیوں کے ساتھ اس کے حصول کے لیے لگا جائے، ہر طرف سے کٹ کر اللہ کی رضا کے لیے یکسو ہوا جائے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے، اے قریشی لوگوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، میں اللہ کی گرفت سے تم کو نہیں بچا سکتا۔ اے مناف کے خاندان والوں، میں تم سے اللہ کے عذاب کو نہیں ٹال سکتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، اے میرے حقیقی چچا، میں اللہ کے عذاب کو ذرا بھی دور نہیں کر سکتا۔ اے صفیہ، میری حقیقی پھوپھی، میں تم سے اللہ کے عذاب کو تھوڑا سا بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، تو میرے مال سے جتنا چاہے لے لے، میں دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کے عذاب سے تم کو بالکل نہیں بچا سکتا۔ بس اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو کہ وہاں ایمان و عمل ہی کام آئے گا۔ لہٰذا ناظرین، کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے احکامات اور سنت نبوی کی پیروی میں خود کو مقام فنا سے گزارا جائے، اور اس مقصد کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے کہ ایک مومن کانت کے لیے اپنے مالک حقیقی کی نظروں میں سرخرو ہونے کا ایک یہی راستہ ہے، ورنہ بالآخر اس پر وہ وقت آ ہی جائے گا جب موت اسے آن واحد میں فنا کر پیوند خاک بنا دے گی۔ خواتین و حضرات، آئے مل کر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کے فتنوں سے محفوظ فرما، اور اے اللہ پاک، اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں حوالوں سے بابرکت بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔